صاحب الحجرتین حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 مرد ابھی اسلام قبول کیے تھے، اور جس دن حضرت ابو سلمہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عثمان بن عفان نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، حضرت سیدنا ارقم، تینوں نے اسی دن کلمہ پڑھا۔ اور جس دن حضرت ابو سلمہ نے کلمہ پڑھا، راوی فرماتے جانتے ابو سلمہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ہو جنتی جنت میں، دوست کی دوزخ میں جائیں گے، سب سے پہلے میرے جس امتی کے دائیں ہاتھ میں خدا نام اعمال دے گا اس کا نام حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل جو نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد تھا، عبداللہ بن عبد الاسد اصل نام تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ روایت میں آتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ یار ہجرت کر جاؤ۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو بیوی ساتھ تھی، اب مدینہ کے لیے ارادہ فرمایا۔ فرماتی اونٹنی پہ سوار ہو کے جو ہی روانہ ہوئے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہونے ہی لگے تھے تو آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا سسرالیے آگے بنو مغیرہ کے قبیلے کے لوگ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے ابو سلمہ بات ہے سیدھی سی، تو نے جانا ہے تو جا، تجھے روکتے نہیں، ہماری بیٹی اور ہمارا بچہ ہمارے حوالے کرو۔ آپ سے زبردستی جبرن بیوی کو بھی سواری سے اتار لیا گیا، بچے کی بھی اتار لی، 1 سال کا بچہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے ایک نظر اپنے شہزادے کی طرف دیکھا، اپنے توجہ کرو ذرا اپنے پتروں کی طرف، ایک نظر اپنے پتر کو دیکھا، ایک نظر بیوی کی طرف دیکھا، اور پھر دل میں دربار رسالت مدینہ پاک کا خیال آ گیا۔ صحابہ کی تربیت تھی، صحابہ کی، کروڑ کائنات کی بادشاہت ہو، کروڑ کائنات کی بیویاں ہو، کروڑوں بچے ہو، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام میں وہ جذبہ تھا، ایک ایک کر کے نام محمد پہ پوری کائنات کو قربان کر دی۔ حضرت ابو سلمہ کی بیوی کہنے لگی میں جانتی ہوں ابو سلمہ کبھی رکے گا نہیں، یار سے بڑی محبت کرتا ہے، قبیلے والوں مجھے جانے دو، کہا نہیں جانے دینا، روک کے واپس لے۔ آپ 1 سال مدینہ پاک میں رہے، تام تنہا اکیلے، بیوی اور 1 سال کا بچہ، قبیلے والے بنو مغیرہ لے گئے۔ فرمایا 1 سال کے بعد آپ کے سسرالیوں میں آپ کی بیوی کے چچا کو رحم آ گیا، خیال آ گیا۔ بیوی کو کہا، بچے اور بیوی کو ملا کے کہا جانا چاہتے ہو مدینہ؟ کہاں جانا چاہتے؟ ابو سلمہ تو سال ہو گیا آئے نہیں، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کہا ہم ہی لوٹ کے جاتے ہیں، کہا میں تمہیں اجازت لے دوں۔ قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، سواری پہ سوار کیا، اور سواری کا رخ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ فرماتے بھی حضرت ابو سلمہ کی بیوی اور ننھا کم سن چھوٹا بچہ اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینہ کے راستے پہ ہوئے، جو ہی مدینہ کے راستے پہ چڑھنے لگے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں مل گئے۔ نظریں جھکا کے کہا اے اللہ کے محبوب کی امتیہ، اے اللہ کی بندی، حضور علیہ السلام کی صحابیہ، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا مدینہ کا ارادہ ہے۔ کہا آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ کہا ابو سلمہ۔ کہا اچھا ابو سلمہ، میں جانتا ہوں۔ کہا مدینہ کا ارادہ؟ ہاں مدینہ کا ارادہ ہے۔ فرماتے سواری کی لگام اپنے کندھے پہ رکھی، حضرت عثمان بن مظعون روانہ ہو گئے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے نہ دکھا۔ ابو سلمہ کی بیوی کہتی رب کعبہ کی قسم صحابہ حضور کی تربیت یافتہ تھے۔ آج ہم، میں اور آپ ذرا اپنی سوچ پہ توجہ کریں، آج میں اور آپ بے حیائی اور برائی سے جو اپنی آنکھوں کو تر رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر والی ازواج کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے با پردہ ہو جاؤ، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین بھی نہیں کر سکتے۔ جوانوں، حضرت عثمان بن مظعون فرماتے میں آگے آگے تھا، جو ہی حاجت کی ضرورت پیش ہوتی میں بٹھا کے دور دوڑ جاتا، اور جو کھانے کی ضرورت ہوتی کھانا پیش کر کے دور در چلا جاتا۔ جب آپ فرصت میں فارغ ہوتی آواز دیتی، میں آ کے پھر سواری پکڑتا، کجاوے پہ بیٹھ جاتی۔ جب مدینہ پہنچے حضرت ابو سلمہ کی بیوی فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم مجھے اتنی خوشی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے دربار رسالت کی بارگاہ میں آنے کی ہجرت کے بعد خوشی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت ابو سلمہ فرماتے میں، میری بیوی، میرا پتر چھوٹا سا، تینوں مل کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میری بیوی نے، میرے چھوٹے پتر نے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے جدائی اختیار کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ میں جانتا ہوں ہجرت کرنے والوں میں تو نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی۔ ابو سلمہ میں جانتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ جس طرح مہاجرین نے ہجرت کی ہے ابو سلمہ نے بھی ہجرت کی ہے، اے اللہ میرے ابو سلمہ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، ابو سلمہ کو دوہرا اجر عطا فرما۔